تو دیکھیں کہ دین اپنا اصل جگہ پر رہے، دین اپنی اصل جگہ پر رہے اور اس کو فیسیلیٹیز کیا جائے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں آپ نے بدلنا، آپ کے عمل کو نہیں بدلنا۔ جو میں نے بتایا نا کہ نہ ہی دین میں خود سے کوئی نئی چیز داخل کرنی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے آگے آپ نے بڑھنا ہے، نہ آپ کے الفاظ چینج کرنے ہیں، اور جس موقع پر جو الفاظ آپ نے بتائے ہیں وہی آپ نے پڑھنے ہیں، ان کے ساتھ کوئی درود شریف کوئی اور چیز آپ نے ایڈ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں، آپ کے طریقے ہیں، اور یہ طریقے اور یہ عمل اپنی اصلی جگہ پر ہیں اور دین کو فیسلٹیز کیا جائے تو پھر آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ ہے مشکات میں حدیث ہے اپنا 210 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف گروہ آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے اور پھر چلے جاتے اسلام قبول کر کے۔ اسی طرح ایک گروہ آیا مسلمانوں کا، اور جب آیا تو وہ اس طرح قدر غریب تھے کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، اور جو بنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنے بیچارے پھٹے پرانے کپڑے، بھوکے پیاسے مسلمان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترکیب دلائی کہ آپ صدقہ کرو، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا یہ کیوں نہ ہو وہ بھی آپ صدقہ کرو۔ سارے صحابہ کے گھروں کو کوئی 1 کلو کھجور لے آیا، کوئی 1 کلو سا لے آیا، کوئی 1 کلو کچھ لے آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انصار کا ایک صحابی ایسا تھا جو اتنا بھاری تھیلا اٹھا کر لا رہا تھا کہ اسے لایا نہیں جا رہا تھا۔ تو جب وہ دیدی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ یہ وہ بندہ ہے اتنا سامان لے کر آ رہا ہے اللہ کی راہ میں کہ اسے اٹھایا نہیں جا رہا، اس کو دیکھی اور بھی صحابہ نے دیکھا کہ یار یہ اتنا لے کر آ رہا ہے، ہم بھی لے کر آئیں۔ صحابہ بھی گئے گھروں کو اور زیادہ مال لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، کہ یہ بندہ وہ تھا جو اتنا بھاری لے کر آیا کہ لوگ دیکھا دیکھی اور گئے گھروں سے اور لے کر آئے، اور دیکھا دیکھی اس بندے کی وجہ سے اتنا اناج کا ڈھیر لگ گیا، کپڑوں کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ وافر مقدار میں ہو گیا سارا کچھ۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، اچھا طریقہ، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ بعد میں اس طریقے پر عمل کریں گے ان لوگوں کو بھی ثواب ملے گا، ان لوگوں کا ثواب بھی اس بندے کے کھاتے میں ڈالا جائے گا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا تھا۔ ان بندوں کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس بندے نے اچھا کام کیا تھا نا، صحابی نے اتنا لے کر آیا اور پیچھے سے اور صحابہ کے اتنا جمع ہو گیا سارا، اور پھر آپ نے بتایا کہ جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا اس کو بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ہوگا، اور ان ساروں کا گناہ جمع کر کے اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا جس نے شروع کیا تھا برا طریقہ، اور ان کے اپنے گناہوں میں بھی کمی نہیں آئے گی جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ تو اچھا طریقہ برا طریقہ ہے، اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے۔ سنتن حسنتن سیئتن حسنتن، اچھا طریقہ اور برا طریقہ، اچھی بدعت بری بدعت نہیں ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنی کتابوں میں کمپائلڈ کتاب میں بند کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے حدیث کو، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ الیکٹرک کاؤنٹر جو پڑھتے ہیں سبحان اللہ روشی پڑھتے ہیں وہ نکلا، وہ اچھا طریقہ ہے۔ قرآن کے جتنے سافٹ ویئر ہیں، اسلام 360 ہے، اسلام 1 ہے، مکتبہ شاملہ ہے، سافٹ ویئر، یہ اچھے طریقے ہیں اسلام میں۔ ہوائی جہاز پر حج کرنے کے لیے جانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ مسجد میں قلین بچھانا نیچے اچھے ایئر کنڈیشن لگانا یہ اچھا طریقہ ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا مسجد میں جا کر کہ جی اپنا اتیس قلین دے، تھلے ایئر کنڈیشن دے، منہ طرف قبلہ اللہ اکبر، نہیں، یہ اچھے طریقے ہیں۔ عمل آپ نے نہیں چینج کرنا، عمل طریقہ آپ نے وہی رہنے دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو سپورٹ آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا طریقہ اور چیز ہے اور بدعت وغیرہ اور چیز ہے۔ اس طرح اگر اپنا قبرستان دور ہے تو ایمبولینس میں میت کو رکھ کے آپ لے کر جائیں گے قبرستان، تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ تو باقی یہ جو بدعت کی بات کرتے ہیں نا جی کہ وہ جی ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ نماز تراویح کے حوالے سے کہ حضرت عمر نے نماز تراویح شروع کروائی اور کہا کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، جو اپنا مشکات میں 1301 نمبر کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے رات کے وقت، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کوئی اکیلا بندہ نماز تراویح پڑھا تھا قیام اللیل، کچھ دو لوگ جمع ہو کر نماز تراویح پڑھے تھے قیام اللیل، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا ایک امام مقرر کیا ہوا تھا اور چند لوگ پیچھے کھڑے ہو کر
امام کی اقتداء میں قیام اللیل نماز تراویح پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے جب یہ چیز دیکھی نا تو حضرت عمر نے نا ان لوگوں کو جمع کیا اور ایک صحابی کی اقتداء میں سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور کہا کہ اس امام کے پیچھے پڑھو. اور خود نہیں پڑھی تراویح، نماز تراویح قیام اللیل خود نہیں پڑھی، بس ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور خود گھر کو چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد آپ پھر یوں تشریف لے کر آئے حضرت عمر، اور جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جس طرح آپ کھڑے کر کے گئے تھے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. ادھر آپ نے ورڈنگ دی کہ جس نے اسلام نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا ادھر، بلکہ آپ نے ادھر ورڈنگ دی کھڑے ہو کر کہ یہ جو نماز تراویح قیام اللیل پڑھ رہے ہیں، جو میں نے ایک امام کے پیچھے کو جمع کیا ہے، ظاہر پہلے اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے فردن فردن، آپ نے ایک امام کے پیچھے کھڑے کر دیا. کہا اس نماز قیام اللیل نماز تراویح سے بہتر تو رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز ہے. خود حضرت عمر وہی نماز پڑھتے تھے، خود نہیں حضرت عمر نے نماز تراویح پڑھی، قیام اللیل کیا ادھر. تو دوسرا ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر کے بارے میں اگر حضرت عمر نے جاری کیا تھا تو کیا اس کی اصل دین میں موجود نہیں تھی نماز تراویح قیام اللیل کی؟ وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 1825 نمبر 1825 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل نماز تراویح جو ہے قیام اللیل یہ 2-3 دن خود کیا. جب صحابہ بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کرنے لگ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ ہو گیا کہیں یہ عمل فرضی نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نفلی بات کرو، کیونکہ آدمی کی فرض نماز کے علاوہ اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی نفلی نماز جو ہے نا وہ اپنے گھروں میں پڑھنا افضل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور نفلی جا کر یہ افضل ہے. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ادھر جو امام کے پیچھے جمع کیا لوگوں کو خود نہیں پڑھی، خود کہا کہ رات کے آخری پہر میں جو پڑھی جانے والی نماز ہے نا وہ ہے افضل اس نماز تراویح سے قیام اللیل سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ یہ معاملہ ہے کہ اس کی اصل تو دین میں پہلے ہی موجود تھی. حضرت عمر نے کون سی نئی چیز دین میں داخل کر دی؟ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں منع فرمایا تھا نا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز پسند تھی رات کا قیام اللیل، لیکن آپ نے منع اس لیے فرما دیا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. تو لہذا اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، اب تو وہی آنی کو نہیں، فرض والا چکر کوئی نہیں، تو لہذا میں ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں، یہ فردن جو پڑھ رہے ہیں ایک امام کے پیچھے پڑھ لیں. تو حضرت عمر نے بھی خود نہیں پڑھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. تو اگر خلفائے راشدین بھی کوئی اس طرح کا عمل کرتے ہیں اور صحابہ اس پہ اوپر جمع نہیں ہوتے، اجماع نہیں ہوتا، مخالفت ہوتی ہے، تو وہ عمل نہیں قبول ہوگا. تو حضرت عمر نے تو یہ عمل کیا بھی نہیں، خود پڑھی بھی نہیں، بلکہ حضرت عمر نے کہا کہ اس نماز سے بہتر تو وہ نماز ہے جو انسان رات کے آخری پہر میں اٹھ کر پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کہ خلفائے راشدین بھی اگر کوئی اس طرح کا معاملہ دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اون کرتے ہیں نا تو اس کو دین کا حصہ نہیں بنا سکتے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز تراویح فرض ہے بھائی، جس طرح ساڑھے امام جو مشہور ہے کہ جن بندہ نماز تراویح نہ پڑھے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا نا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز تراویح فرض ہے. ٹھیک ہے، اب ایون پیغمبر جو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ بھی دین خود نہیں بناتا، دین کا موجد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ وحی کے ذریعے ان کو بتاتا ہے کہ یہ دین ہے. ہاں وقت کا پیغمبر ہے کوئی اجتہاد کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو وحی کے ذریعے جاری فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر بھی نماز تراویح کو دین کا حصہ نہیں بنا سکے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ نماز جو تراویح ہے یہ تو فرض ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے آسمانوں سے. زمین اس دنیا کی چیز نہیں ہے میرے بھائی، زمین آسمانوں سے نازل ہوتا ہے. ہاں دین کو اس دنیا میں زمین پر مدد دی جا سکتی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ نماز جنازہ اگر دور ہے تو آپ گاڑی لے کر اس کو لاش جو نا میت اس میں رکھ کر آپ قبرستان لے کر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھا طریقہ ہے.